وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 2.5 سال پہلے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 2 سال تک ان کو خیال نہیں آیا رجوع کرنے کا، لیکن ابھی وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا بتا دیجئے۔ دیکھیں، اگر کسی آدمی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 واقع ہو جاتی ہے، جبکہ دیگر محققین علماء کا کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو دلیل ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان طلاق الثلاث فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انا فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں، یعنی طلاق کے معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کرنے کا اختیار تھا اور سوچ بچار کرنے سے کام لینا چاہیے تھا، اس میں وہ جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں، لہذا ہم کیوں نہ اسے نافذ کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو ان پر لاگو کر دیا، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا۔ تو یہ ایک حکمت اور مصلحت کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا، حالانکہ آپ کے زمانے کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیا ہے تو چونکہ طلاق تو واقع ہو گئی، لیکن ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، دونوں میں جدائی ہو چکی ہے۔ اب اگر نئے مہر اور نئی شادی کے ذریعہ دونوں اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پوری گنجائش پائی جاتی ہے۔ رہی بات حلالہ کرنے کی، تو حلالہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حلالہ کے تعلق سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس آدمی پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حلالہ کرنے والا ہے، هو المحلل، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ بلکہ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس اگر حلالہ کرنے والے اور اس انسان کو جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے لایا جائے تو میں اسے رجم کر دوں گا۔ تو اس سے آپ سختی سمجھ سکتے ہیں، کیسی سختی پائی جاتی ہے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے کے حوالے سے۔ اس لیے کسی صورت میں حلالہ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی حلالہ کرانے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو وہ ایک طرح کا زنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اگر واقعی اس نے
الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاق دی تھی تو، جبکہ یہاں پر مسئلہ ایک ہی طلاق کا ہے، تو ان کے لیے پورے طور پر گنجائش ہے کہ وہ ادھر ادھر مسئلہ پوچھنے کی بجائے جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے انہیں نئے مہر اور نئے نکاح سے شادی کر کے ازدواجی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔